السلام علیکم سب دوستوں کو ڈیجیٹل بنیر میں خوش آمدید۔ اکتائے خان کا بیٹا ہلاکو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ۔ ہلاکو خان کی پیدائش 15 اکتوبر 1218 میں ہوئی اور موت 8 فروری 1265 میں۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کے 3 صفیں کھڑی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلادوں نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن کٹ گئی، دوسری کی گردن کٹ گئی، تیسری چوتھی کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنے پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں مضبوط تلوار لے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کی وار شروع کی۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردن کٹ کر اس کے باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آ ہی رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا پتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں پہلی صف کو اس لیے چھوڑ کے شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے تلوار کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسے ہم خیالی ہے، یہ کسی بہتی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پہ بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک، 10 ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے تلوار کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے خواہ میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسری پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ
یہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے زخمی ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آنکھ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ پیغام تمام اہل ایمان خصوصاً قانون اور انصاف کے رکھوالوں کے لیے